تو دوستو بہت سارے حقوق ہیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑا حق آج کا جو فتنہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے. اللہ کی کتاب، النبی کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث علماء بڑے، ان کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے. ان کا احترام، اللہ کی تکریم، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی توقیر، ہر کلمہ کو پر واجب ہے. اب اگر کوئی انسان علماء کو علم کی وجہ سے، کسی دیندار کو دین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو استہزاء اس کا کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی توہین کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے حقوق کے خلاف. اللہ کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ احترام اللہ کا کیا جائے، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اور وارثین انبیاء کا. اور آج ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، اور جانتے ہوں گے شاید، علماء کے مقام کو جتنا گھٹا سکیں، جتنا علماء کے مقام کو گھٹا سکیں اور جتنی توہین کر سکیں، طرح طرح کی مثال، اللہ اکبر، صرف علماء کے خلاف، دینداروں کے خلاف، تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت گھٹ جائے. اور جب ان کی عزت گھٹ جائے علماء کی، تو عوام آزاد ہو جاتی ہے. اب علماء کی باتوں کوئی اثر ہوگا نہیں. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زوردار انداز میں کہا تھا، اے میرے شاگردوں، میرے قوم کے لوگوں، یاد رکھو، لن تزالوا بخیر، لن تزالوا بخیر، ہمیشہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنی برکت کا دروازہ کھلا رکھے گا، جب تک تمہارے درمیان علماء کی عزت ہوگی، علماء کا مقام ہوگا، اور علماء کو حق بیان کرنے کی اجازت ہوگی، تبھی تک تم خیر و برکت سے رہو گے. جس دن علماء کو بکری کے مانند، جیسے غیر کی بکری کسی کے دروازے پر آتی ہے تو مار کر کے بھگاتا ہے، جب اس مار کے بھگانے والی بکری کے مانند تمہارے معاشرے میں علماء کی ہو جائے گی، اب پھر انتظار کرو، اللہ کون سا عذاب تم پر نازل کرے وہ وقت بتائے گا. دوستو، سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وقارئ القرآن خیر الغالف والجافی عنہ والامام المقسط. 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی عزت، جن کا احترام، جن کی تکریم و تعظیم اللہ نے اپنی عزت کا ایک حصہ قرار دے رکھا ہے. جب تک 3 بندوں کی عزت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عزت مکمل نہیں ہوتی. وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھا معمر دیندار مسلمان. نمبر 2، عالم بشرطے کی شرک و بدعت غیر الغالی ولا جافی عنہ، وہ عالم ربانی جو بدعملی سے اور اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچاتا ہے. نمبر 3، والامام المقسط، امام مقسط، یعنی وہ امام جو عدل انصاف سے حکومت کرنے والا ہو. اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اہل علم کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت میں شامل ہے. اسی لیے غالباً باتفاق علماء سورۃ التوبہ کی آیت کے مطابق کسی عالم دین کو اس کے علم، اس کے دین، کسی دیندار کو اس کے دین کی وجہ سے اگر اس کی بے عزت کیا جائے تو باتفاق علماء وہ انسان کافر سمجھا جاتا ہے. اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے تم کو ایمان سے نوازا، اور ان علماء کو کھانے کی باری آئے تو سب سے آگے، لڑنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے. اتنا ہی کہا تھا کسی نے، اللہ نے فرمایا
قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازا تھا، لیکن تم نے اہل علم کتاب و سنت کے علم والوں کو تم نے توہین کیا، اس لیے اللہ نے تم سے قد کفرتم، ایمان کے بعد تم کفر میں چلے گئے، کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔